ملازم ہے، ملازمت، اپنی سروس، اپنی جاب، اس کے 6-8 گھنٹے کی ڈیوٹی، یہ 6-8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ایک مسلمان ملازم کیسا ہوگا، اس کی ملازمت کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ مطلوب ہے ہم سے، یہ مطلوب ہے ہمارے لیے۔ میرے دوستوں بھائیوں، دنیا میں فالو کرنے کے قابل ایک ہی ذات گرامی ہے، ایک کو فالو کریں گے بس، اور کسی کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے ایک زندگی فالو کرنے کے قابل ہے، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں لوگوں کے لیے، ان پر انگوٹھا چھاپ لوگوں کے لیے بھی، اور میرے بھائیوں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے سنتوں والی زندگی، کھانا سنت طریقے پر، پینا سنت طریقے پر، لباس سنت طریقے پر، بال سنت طریقے پر، جوتا پہنیں گے سنت طریقے پر، ٹوائلٹ میں جائیں گے سنت طریقے پر، گھر میں داخل ہوں گے سنت طریقے پر، نکلیں گے سنت طریقے پر، مسجد میں جائیں گے حضور کے طریقے پر، نکلیں گے حضور کے طریقے پر، بازار میں جائیں گے حضور کے بتلائے طریقے پر، نکلیں گے حضور کے طریقے پر۔ ایک ایک بات ہمیں سکھائی گئی ہے، اسی کو مسلمان فالو کرے گا۔ اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے ہم، میں اپنی مرضی سے کھا لو، کھڑے کھڑے کھا لو، میز پر کھا لو، چلتے چلتے کھا لو، تو نہیں صاحب، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کھڑے کھڑے کھانے کا۔ ہمیں تو بیٹھ کر سکھایا گیا ہے، کیسے بیٹھنا اس کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، لقمہ کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے، پانی پئیں گے کون سے ہاتھ سے پئیں گے، کتنی سانس میں پئیں گے، کیسے پئیں گے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شفیق، ایسے مہربان نبی ہم کو عطا فرمائے جنہوں نے ایک ایک چیز امت کے لیے کھول کر سامنے رکھی ہے۔ یہ وہ مبارک زندگی ہے جو فالو کرنے کے قابل ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کیا مقبول ہونا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کیا اس کا اسٹیٹس بن جاوے، اللہ کیا اس کی قبولیت ہو جاوے، تو اس کے لیے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سنتوں پر چلاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے 100% نجات، عزت، راحت، کامیابی میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی۔ آدمی جتنا اپنے آپ کو حضور کی سنتوں سے قریب کرے گا، تعالیٰ شان ہو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ عزت، خدا اس کے کاموں میں آسانی، خدا اس کے کاموں میں خیر و برکت پیدا کرے گا۔ زندگی حضور کے طریقے پر، آدمی رات کو سوئے گا حضور کے طریقے پر سو جاؤ۔ کیا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر سوتے تھے، باوضو سوتے تھے۔ کیسے سوتے تھے؟ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لیتے تھے، داہنی کروٹ۔ اور میرے بھائیوں، جتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ارے سب نہیں پڑھ سکتے، آدھی پڑھ لو، اتنا نہیں تو آخری درجے میں اللہم بسمک اموت واحیا، اتنا آدمی پڑھ لے، اتنا پڑھ لے آدمی، اللہ کا نام لے کر آدمی سو جاوے۔ پڑھنے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، وہ تو جب جماعت میں نکلو گے تب سیکھو گے۔ یہ کہتے ہیں نکلو 4-4 مہینے، کیوں نکلو؟ سیکھنے کے لیے نکلو۔ ہاں، سنتوں والی زندگی جو اللہ کیا محبوب ہے۔ ہاں، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ ہے بولو؟ ایمانی اور روحانی رشتہ ہے، ہمارا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے شفیع ہیں، ہمارا ماوا اور ملجا ہے۔ ہاں، ہماری مضبوط امید ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ ایسا غضبناک اللہ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ کھلی دھوپ میں تپتے ہوں گے، سارا مجمع پریشان ہوگا، محشر کا سارا مجمع، اور کروڑوں ابجو خربو پدمو انسان سارے پریشان ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یار اس سے کوئی نجات پاؤ، یہ کیا مصیبت ہے؟ کہ چلو کسی سے کہو، ہاں اللہ کے کسی مقرب بندے سے کہو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر لے اور ہمیں اس پوزیشن سے نجات دے دے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی بات تو تمہاری برابر ہے، لیکن آج اللہ اتنا غضبناک ہے
اس سے پہلے ایسا غضبناک کبھی نہیں ہوا ہے. میری تو ہمت نہیں کہ مجھے اللہ نے ایک درخت سے منع کیا تھا, منع کرنے کے باوجود میں نے اس درخت کو ہاتھ لگا دیا, اس کا پھل کھا لیا. نہیں, مجھے تو اپنی فکر ہے. مجھے بھی تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام ایسی بات کریں گے, وہ بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام ایسی بات کریں گے, وہ بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام ایسی بات کریں گے, ایسا ہی جواب دیں گے, وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی دیکھو تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, آج مسئلہ انہی سے حل ہوگا. کروڑوں خربوں پدموں انسانوں میں ایک ذات گرامی ہوگی, ایک شخصیت ہوگی, ایک بس. ہاں, کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے کہنے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک شخصیت اور سارا محشر کا مجمع خربوں پدموں سب کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی, سب کی آس آپ پر ہے, سب کی امید آپ پر ہے. بس آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں. میرے بھائیو, ایسے مشفق, ایسے مہربان, ایسے اللہ نے نبی دیے ہیں, اور اس نبی کی ایک ادا مسلمان کے لیے کیا بتا دی گئی بولو؟ عبادت بتا دی گئی. بہت سے کام میں آپ ضرورت کے طور پر کرتے ہیں, اگر آپ بھی تھوڑا دھیان دے کر اس کو سنت طریقے کے مطابق کر لیں تو ساری چیزیں اس کی عبادت بن جائیں گی. کھاتے ہم سب ہیں, بولو کھاتے ہم سب ہیں, لیکن کھانا حضور کے طریقے پر کر لیں, پینا حضور کے طریقے پر کر لیں, سونا حضور کے طریقے پر کر لیں. بھئی گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی داہنے پیر سے داخل ہو, نکلے بائیں پیر سے نکلے. آنے جانے کی دعائیں سکھائی گئی ہے. آپ بھی اتنا کر لیں, اس کا ایک عمل اس کو اللہ سے قریب کر دے گا. کیا کر دے گا بولو؟ اللہ سے قریب کر دے گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہ زندگی ہمیں آپ کو دی گئی ہے. ہاں, اور زندگی میں سب سے اہم چیز کوئی ہے میرے بھائیوں, وہ نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی چیز کوئی ہے, نماز ہے, نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی ہمیشہ نماز کی پابندی کی. جب آپ پر معراج کی رات میں نماز فرض کی گئی, اب معراج پر پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا, خود اللہ میزبان بنا, وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا, وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 50 نمازیں دی. جنت کا سونا نہیں دیا, جنت کی چاندی نہیں دی, جنت کے موتی ہیرے نہیں دیے, اور میرے بھائیوں جنت کا کھانا پینا نہیں دیا, ہاں سکے نہیں دیے. کیا دیا؟ کیا دیا؟ نماز دی. کیوں؟ کہ مسلمان کا مسئلہ نماز سے حل ہوگا. مسلمان کا کام کس سے بنے گا بولو؟ نماز سے بنے گا. ہاں, کس نے دی یہ چیز؟ تعالیٰ شانو نے دی. کس واسطے دی؟ بھائی ہم کو پریشان کرنے کے لیے دی نماز. بولو, اللہ کا کوئی حکم بندوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم میرے دوستوں بھائیوں بندوں کی راحت کے لیے ہے. ہاں, ایک بات ہمیں راحت کے لیے دی گئی ہے. وہ تو چونکہ آدمی کا مزاج نہیں ہے دین پر چلنے کا, اس لیے اس کو کیا لگتے بولو؟ کٹھن لگتا ہے. ایک آدمی کو تاؤ آ گیا, بخار آ گیا, اور بخار میں پورا منہ کڑوا ہو گیا, اور آپ اس کو میٹھی گڑ کی بنی ہوئی رات پلاتے ہیں تو رات اس کو کڑوی لگتی ہے. آپ اس کو مورس کا شیرہ کھلاتے ہیں, وہ شیرہ اس کو کڑوا لگتا ہے, اور وہ یوں کہے کتنا کڑوا تم کھلاتے ہو, تو اس کے کہنے سے وہ کڑوا تھوڑا ہے, وہ تو میٹھا ہے, لیکن اس کا منہ اندر سے کیا ہو چکا ہے بولو؟ کڑوا ہو چکا ہے بخار کی وجہ سے. اس کو نیم کے پتے کھلاؤ تو میٹھے لگتے ہیں, ارے کہ نیم کے پتے میٹھے تھوڑے ہیں, وہ کڑوے ہیں. لیکن چونکہ مزاج نہیں ہے, اندر ایمان تندرست نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, دین پر چلنے کا مضبوط مزاج نہیں ہے, تو یہ مزاج نہ ہونے کی وجہ سے اسے دین کی باتیں کیا لگتی ہے؟ کڑوی. ہمیں نماز باری لگتی ہے. ابھی رمضان کے روزے آئیں گے, دیکھو رمضان کے روزے ہوں گے,
اب روزہ کیا ہے؟ او میرے بھائیوں، روزہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد چیز بنائی ہے، بنیادی ہماری اسلام، ہمارے دھرم کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،